بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت یعنی کلام بھی ہم سنتے ہیں، ایک واقعہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں جس سے ہم ایک سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ آج ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ از ویل جب اس سیگمنٹ کی باری آئے گی تب آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بزرگوں کے عقیدے بھی جانتے ہیں، اور پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین آپ کو مینرز بھی سکھاتے ہیں، قرآنی صورتوں کے واقعات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم آپ کو سیوک سینس بھی سکھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں کے قسمت کے ناظرین، آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کون سے نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، ہم کون سے نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، یہ آج کی سوال ہے۔ تو پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على
رجعه لقادر صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ 5ویں آیت دوبارہ پڑھ لیجیے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صفی اللہ بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین, تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان بچوں کی شان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں شاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں شاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں
برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو غازیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا سے آخری نبی شاہ کے گھر دوسرا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سے آخری نبی ہے شفیع الورا سے آخری آسیوں کا آسرا سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ اطہار کا سے آخری نبی ماشاء اللہ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ماشاء اللہ پیار جزاک اللہ خیر اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین ہم نے ہمارے پروگرام میں کلام بھی شامل کیا اور پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ ہم کون سے نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہم کون سے نبی علیہ السلام کی امت میں سے یہ آج کا سوال ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں آج میں آپ کو جو واقعہ سناؤں گا اور وہ واقعہ بھی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو چلیں آئے ہم سب سنتے ہیں واقعے کی جانب بڑھتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام ہے جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے جب بھی بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ایک گال پر اور کسی کے دونوں گالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے کسی کے ایک گال پر اور کسی کے دونوں گالوں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ایک گال پر اپنا پیارا ہاتھ پھیرا وہ گال جس پر نور والے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تھا وہ دوسرے گال سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین دیکھا آپ نے سنا آپ نے کہ اللہ پاک نے ہمارے نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسی برکتیں نصیب فرمائی ہیں
اللہ پاک ہمیں بھی پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوب برکت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بچوں پر شفقت فرماتے تھے۔ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں پر شفقت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی بچے کے ایک گال پر کبھی دونوں گالوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو آج کے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کریں۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ بتائیے ہم کون سے نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور بچوں کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک میں ایک ایسی صورت کے بارے میں سنیں گے جس کا نام سورہ نمل ہے۔ اس صورت کا نام سورہ نمل کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں آیت نمبر 18 میں چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس صورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ ہر شخص اللہ پاک پر ایمان لے آئے اور اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 2، اس صورت کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، اس صورت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو دردناک وعید سنائی گئی ہے، برے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 4، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ نمبر 4، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ 5واں پوائنٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سورہ نمل کے بارے میں سنا، سورہ نمل کے بارے میں سنا، اور سورہ نمل قرآن پاک کے کون سے بارے میں؟ کس نے سنا ہے؟ قرآن پاک کے 19ویں بارے میں۔ اب کون سے بارے میں ہے؟ 19ویں۔ کون سے بارے میں ہے؟ 19ویں بارے میں ہے۔ اب اس سورت کا نمل نام رکھنے کی وجہ، نمل نام کیوں رکھا گیا، تو اب یہ کون بتائے گا؟ چلیں نمل یہ بتا دیں کس کو کہا جاتا ہے عربی میں؟ کس کو کہتے ہیں نمل؟ نمل، جی عربی میں نمل کس کو کہتے ہیں؟ چلیں بتائیں ذرا آپ۔ چونٹی کو۔ آپ بتا دیں، آپ بھی بتا دیں، بتا دیں۔ چونٹی کو۔ جی ماشاء اللہ، چونٹی کو کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی 18ویں آیت میں ایک چونٹی کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس سورت کا مین ٹاپکس ماشاء اللہ میں بتایا بھی کہ اس سورت کے مین ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ ہر شخص اللہ پاک پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے قرآنی صورتوں میں سورہ نمل کا تعارف سنا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک مکمل پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ ہر رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں روزانہ ایک رکوع تو کم از کم تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف۔ میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری شہر سینیور سے۔ رمضان بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب پیارے بچوں کرسمس کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم. کوئز ٹائم سیگمنٹ میں آپ سے ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں. تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں پہلا سوال بتائیے کہ وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عبدالسبحان بھائی آپ جائیں اور حسین بھائی سے مائک بھی لے کے آ جائیں. جواب بھی دے دیں. 4. چلیں سفیان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سفیان بھائی کو مائک دیں ذرا. 3. اب کوئی کہہ رہا ہے 4 اور کوئی کہہ رہا ہے 3. اب چلیں بڑھتے ہیں ایان بھائی کی طرف. ایان بھائی کیا کہتے ہیں؟ 5. چلیں 3 4 اور 5. چلیں ادھر دیں ذرا مائک. 3. چلیں 3 والے 2 گئے. اب چلیں ان کو دیں ذرا، چھوٹے سے بچے ہیں. 5. چلیں آپ کیا کہتے ہیں؟ 4. کوئی کہہ رہا ہے 5، کوئی کہہ رہا ہے 4 اور کوئی کہہ رہا ہے 3. کیا ہے درست جواب؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سنا حسین بھائی کا، حسین بھائی کا سن کے آپ نے 4 جواب دیا، اور 3 جواب جو جنہوں نے دیا ہمارے سفیان بھائی نے دیا، اور سفیان بھائی کے ساتھ ہی جو بیٹھے ہیں انہوں نے دیا، اور 3 جواب جو تھا وہ بھی درست ہے. وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3. وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3. کتنی ہوتی ہیں؟ 3. چلیں جنہوں نے جواب غلط دیا ان کے علم میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا، اور جنہوں نے جواب درست دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کرنی چاہیے. ویسے جواب ان کا درست ہوا ہے تو آپ ان کی دلجوئی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے جواب درست دیا ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ چلیں یہاں پہ ایک بچے کو بھی پتا ہے، چلیں ان سے ہی پوچھتے ہیں. دیں ذرا ان کو مائک تو دیں. جزاک اللہ. چلیں عبدالسبحان بھائی. جزاک اللہ. پورا جواب کون دے گا؟ چلیں سفیان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ جواب سفیان بھائی کا اور سب کا ہی درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ جی چلیں سبحان بھائی آپ بتائیں. ہمارے پیارے نبی کا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی اللہ پاک کا. اللہ پاک کا. جی سفیان بھائی. اللہ پاک کا. جی آپ کا. جی آپ جواب دیں. اللہ پاک کا. چلیں اللہ پاک کا. اللہ پاک کا. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی برتھ کب ہوئی؟ 2 جوابات ہیں آپ کے پاس، 2 آپشنز ہیں. ربیع الاول میں یا رمضان شریف. ربیع الاول میں یا رمضان شریف میں. پوچھوں گا میں سب سے پوچھوں گا. لبیک لبیک نہیں، آپ ہاتھ اٹھا لیں میں آپ کو جواب اور پوچھوں گا آپ سے. چلیں آپ جواب دیں. ربیع الاول. جی چلیں آپ نے کیا؟ ربیع الاول. چلیں جی ربیع الاول. چلیں سفیان بھائی. اب رمضان شریف 3 جواب ہیں. جی رمضان شریف. رمضان شریف. اب ایک بچہ آیا ہے رمضان شریف کا. جی عبدالسبحان بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ رمضان شریف. رمضان شریف. جی چلیں رمضان شریف. ماشاء اللہ. جی آپ بھی بتا دیں. رمضان شریف. رمضان شریف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی رمضان شریف اور جواب درست ہے. اچھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی یہ ایک کرامت بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ یکم رمضان یعنی پہلی رمضان شریف کو پیدا ہوئے تھے، اور جب پیدا ہوئے اس دن آپ نے رمضان شریف کو پہلے دن سے روزہ رکھا تھا.
پہلے دن سے ماشاء اللہ یہ کرامت ہے. جی چلے ماشاء اللہ. جی حسین بھائی اگر آپ کو اس حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے کوئی شعر آتے ہیں تو وہ بھی سنا دیں, یا وہی شعر سنا دیں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہاں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے تو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث گئے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث گئے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ یہ آپ نے پڑھے ہوں گے, مگر آپ نے پڑھے ہوں گے کہ پلرس کتنے ہیں اسلام کے, ارکان پلرس کو کہتے ہیں. اب پلرس کتنے ہیں اسلام کے یہ بھی آپ نے پڑھے ہوں گے. اب میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ بتا دیں گے. جی چلیں سفیان بھائی. ارکان اسلام 5 ہے. ارکان اسلام 5. جی چلیں آپ بتا دیں. مائک ادھر سے لینا نا, آپ جائیں, ایان بھی جائیں. اسلام 5 ہے. ارکان اسلام 5 ہے. جی چلیں, اور کون کون جواب دینا چاہے گا؟ چلیں آپ جواب دیتے ہیں عثمان بھائی. ارکان اسلام 5 ہے. جی چلیں ایان بھائی آپ بھی جواب دیتے ہیں. ارکان اسلام 5 ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی چلیں اب سوال جو آپ کو روکتے ہیں اور آپ سے ایک اور چیز کروا دیں. میں آپ کو ورڈ دوں گا جو کہ ہوں گے آگے پیچھے, اب آپ نے اس کو درست کرنا ہے, اور جس نے سب سے پہلے جواب دیا یعنی جملہ بنائی ہے, آپ نے جملہ بنانا ہے درست الفاظ لگا کے, اور پھر آپ سے جواب بھی لیا جائے گا. چلیں پہلے جملے کے جو ورڈز ہیں وہ ہیں امی ابو کی چاہیے خدمت کرنی. جی اس جملے کو درست کرنا ہے, ترتیب لگانی ہے, ترتیب بنانی ہے اس کی کہ کیا ترتیب بنتی ہے. جی چلیں آپ آ جائیں, آپ سے ہی لیتے ہیں پہلے. جی امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے. امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے. جی ماشاء اللہ. جی سفیان بھائی. امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے. جی امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں یہ دیکھیں کہ یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے. امی ابو کی خدمت. جی آپ کو امی ابو کوئی بھی کام کہیں تو آپ نے وہ کام پورا کرنا ہے, ان کی خدمت بھی کرنی ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ ابھی میں نے کیا ہے یا میں نہیں کر رہا ابھی فی الحال, تو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا آپ نے چھوٹے بھائی کو کہہ دیا, ایسا کوئی کام نہیں کرنا. آپ نے جو امی ابو آپ کو کام دیں وہ آپ نے خود ہی نہیں کرنا ہے, وہ کسی اور مطلب وہ آپ نے چھوٹے بھائیوں کے اوپر بھی نہیں ڈالنا, اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان کا ہاتھ بھی بٹانا ہے. تو کام میں ہاتھ بٹانا ہے. چلیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, ہم نے کیا جملہ سنا؟ امی ابو کی خدمت چاہیے. جی چلیں اگلے جملے کے لیے جو ورڈ ہیں وہ ہیں سلام سنت کرنا ہے. سلام سنت کرنا ہے. جی یہ ورڈز ہیں. چلیں سب سے اس لائن میں جو سب سے آگے. جی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنا سنت ہے. اگر آپ نہ بتاتے تو آپ سے پوچھ لیتا. چلیں اب آپ بتا دیں. سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنا سنت ہے. جی سفیان بھائی. سلام کرنا سنت ہے. جی چلیں. جی عبد الصمد. سلام کرنا سنت ہے. جی آپ بھی بتائیں. سلام کرنا سنت ہے. جی ایان بھائی. سلام کرنا سنت ہے. جی
सलाम करना सुन्नत है। जी चले आपके भाई। सलाम करना सुन्नत है। सलाम करना थे। हमें सलाम में पहल करनी चाहिए, हमें सलाम करना चाहिए। किसी से जब मुलाकात हो तो ना उससे पहले बात करनी है, बल्कि पहले सलाम करना पहले सलाम करना है और पूरा मुकम्मल सलाम कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई आपको सलाम कर भी दे तो आपने उसका जवाब भी मुकम्मल देना है, ये नहीं कहना वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये आपने पूरा जवाब देना है। जी चलें अगले जुमले के रिवर्स। बच्चे लड़ाई अच्छे नहीं करते। बच्चे लड़ाई अच्छे नहीं करते। ये जुमला है, इसको तरतीब देनी है। बच्चे लड़ाई अच्छे नहीं करते। 5 वर्ड्स हैं। जी चलें, यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट ने भी हाथ उठाया हुआ है। चलें काम करते हैं, पहले रेहान भाई से पूछ लेते हैं। जी रेहान भाई। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। जी अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। जी चलें अब आपकी बारी है। जी चलें जानवी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। जी चलें अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। जी चलें अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे लड़ाई अब्दुल सुभान भाई। चलो आप जवाब दे दें पहले। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। चलें आन भाई से लेना। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। चलें अब्दुल सुभान भाई। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते। अब यहाँ पे हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, हमें लड़ाई किसी से नहीं करनी चाहिए। हमें हर किसी से अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अच्छे अखलाक इख्तियार करेंगे तो दूसरे भी आपसे कोई बात करेंगे, वरना कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हर छोटी सी छोटी बात पे भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी हमने आज सीखी। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुआए कुनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? जी चलें दुआए कुनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? लगा दो बस। चलें 2 बच्चों ने हाथ उठाया। आजे नमाज के बाद पढ़ी जाती है। नमाज के बाद पढ़ी जाती है। चलें फैन भी क्या कहते हैं? ईशा की नमाज में। ईशा की नमाज में पढ़ी जाती है। कौन सी रकातें हैं वो? 3 वितर। 3 वितर में वितर की तीसरी रकात में पढ़ी जाती है दुआए कुनूत। और माशाअल्लाह यहाँ पे सुफियान भाई ने जवाब दिया, हम सबको 5 नमाज भी पढ़नी चाहिए और 3 वितर इशा में भी पढ़नी चाहिए। इशा की नमाज भी पूरी पढ़नी चाहिए, फजर की 5 नमाज़ें पूरी पढ़नी चाहिए। और हमने ये सीखा कि प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे अभी सुनेंगे, उसके बाद जवाब तो दे देंगे, मगर घर जाके वो फिर भूल जाएंगे। भूल जाएंगे। तो हम सबको ये बात याद रखनी कि वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़नी चाहिए। दुआए कुनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? इशा की वितर में। वितर में। इशा की नमाज की वितर वाली जो 3 रकातें होती है उसमें पढ़ी जाती हैं। जी चलें अगला सवाल। आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला का नाम बताइए। आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला का नाम बताइए। अभी यहाँ पे एक बच्चे ने जवाब देना है और सबके हाथ उड़ियाने हैं। चलें मुफस्सिर शेर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह और इमाम अहमद रज़ा खान। इमाम अहमद रज़ा खान कभी कभी कहते हैं कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। जी पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह की ताला अलैह ये जवाब है। अब 25 सफ़र तो इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह की ताला अलैह का यौम उर्स भी होता है। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो भी मनाएंगे। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला अलैह का नाम मुबारक क्या गए? इमाम अहमद रज़ा खान। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह की ताला अलैह। जी अगला सवाल बताइए, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनका असा बड़ा सांप बन जाता था? चलें अब इधर से ही पूछ लेते हैं। जी चलें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और माशाअल्लाह ये 2 जवाबात दुरुस्त हैं माशाअल्लाह। जी अच्छा ये बताइए कि शहादत की उंगली कौन से हाथ में होती है? चलें बताइए शहादत की उंगली कौन से हाथ में होती है?
सीधे हाथ हाथ में। بتائیے شہادت کی انگلی کون سے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ सीधे हाथ में جی کون سی ہے؟ دکھا بھی دیں ذرا. جی چلیں بتائیے شہادت کی انگلی کون سے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ سیدھے ہاتھ میں. ماشاء اللہ. جی چلیں اب آخری سوال کرتے ہیں. جی آخری سوال کرتے ہیں. جی بتائیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام مبشرہ طاری ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں. میری آپ سے یہ فرمائش ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دے. میرا دل اور میری جان مدینے والے کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حسین بھائی چلیں گے؟ چلیں 2 اشعار سنائیے گا. جی چل 2 اشعار. میرا دل اور میری جان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے سو جان سے قربان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، ہم نے حسین بھائی سے ایک کلام بھی سنا جس کی فرمائش بھی آئی تھی. جی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان، بچوں کی شان. سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. اور اس سیگمنٹ میں آج دمشق کا یہ بھی ایک وہ نقشہ بنا ہوا ہے جس میں کچھ دمشق کے شہر بھی ہیں، جس میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بھی ہے. جی چلیں انشاءاللہ آج ہم ریحان بھائی سے اس کے ان بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی سنیں گے، مگر یہاں سے ایک بچہ بھی کھڑا کریں گے جو وہاں جا کے میگنیٹ تھرو کرے گا، اور اس کے بعد ہم اس شہر کے بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کے بھی جی وہاں پہ بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بھی مزارات بھی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مزارات ہیں. جی آئیے بڑھتے ہیں اور چلیں کسی کو کھڑا کرتے ہیں اور یہاں پہ میگنیٹ بھی تھرو کرواتے ہیں. جی چلیں ایان بھی آپ چلیں. جی تھوڑا سا دور اور جی واپسی لیں گے، واپسی کوشش کریں گے، دوبارہ کوشش کریں کہ آپ کا میگنیٹ جو ہے وہ کسی سٹی پہ جائے. جیسے یہاں پہ کافی سٹیز لکھی ہوئی ہیں، اولڈ سٹی کسی پلیس پہ جائے. جی چلیں پہنچ گیا آخر کار. جی ریحان پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جنتی صحابی ہیں، اور وہ ہے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ کا نام دحیہ بن خلیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی قلب سے ہے. دہیا قلبی. دحیہ جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دحیہ بن خلیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی قلب سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 6 ہجری میں قیصر روم کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام انہیں کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک کپڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی تھیں جو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہیں۔ جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام کے کیپٹل دمشق کے علاقے المسیح میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آج ہم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا جن کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام کے کیپٹل دمشق کے علاقے المزہ میں ہے۔ المزہ میں ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بتائیے ہم کون سے نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اور جواب ہے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کرسمتی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔